سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتوں کی 80 دینی خلاف ورزیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لباس اور پردے کی مخالفت۔ نمبر 24، عورت اور شرعی پردہ۔ اکثر عورتیں شرعی پردے کا اہتمام نہیں کرتی ہیں اور نہ ہی شرعی پردے کی شروط کا خیال رکھتی ہیں، اور وہ شروط مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، پردہ سارے جسم کو بلا استثناء ڈھانپ رہا ہو۔ نمبر 2، پردہ فی نفسہ زینت والا نہ ہو۔ نمبر 3، موٹا ہو باریک نہ ہو۔ نمبر 4، کھلا ہو تنگ نہ ہو۔ نمبر 5، پردہ مردوں کے لباس کے مشابہ نہ ہو۔ نمبر 6، پردہ اور دیگر ملبوسات پہ خوشبو نہ لگی ہو۔ نمبر 7، کافرہ عورتوں کے لباس کے مشابہ نہ ہو۔ نمبر 8، شہرت کا لباس نہ ہو۔ نمبر 25، فیشنیبل نقاب اور برقع پہننا۔ اکثر عورتیں پردہ کرتی ہیں اور آنکھیں نکالتی ہیں یا فیشن ایبل برقع پہنتی ہیں، جو کہ ناجائز ہے۔ فضیلت الشیخ محمد بن عثمان رحمۃ اللہ نے ان تمام چیزوں کے عدم جواز کا فتویٰ دیا ہے کہ بلکہ ان چیزوں کو قطعی طور پر ممنوع قرار دیا ہے، اور ان کے نزدیک تمام چہرے کو ڈھانپنا ضروری ہے۔ دراصل پردہ عورت کے لیے بیجا پابندی اور بوجھ نہیں، بلکہ عورت کی شرافت اور پاک دامنی کی نشانی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُغْفِرْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ۔ ترجمہ، یہ پردہ اس بات کا قوی ذریعہ ہے کہ عورتیں پہچانی جائیں کہ یہ شریف عورتیں ہیں تو انہیں ستایا نہ جائے۔ اس لیے پردہ سادہ کپڑے سے ہونا چاہیے۔ شفاف اور باریک نقاب، تنگ اور منقش برقع پہننا قطعاً شرعی پردہ نہیں ہے۔ نمبر 26، بناؤ سگار کر کے باہر نکلنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 32-33۔ ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو بات نرم نہ کرو کہ طمع کر بیٹھے وہ شخص جس کے دل میں بیماری ہے، اور بھلی بات کہو اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، اور جاہلیت اولیٰ کی طرح بناؤ سگار کر کے باہر نہ نکلو۔ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین کو ساری عورتوں سے بہتر اور پاک باز ہونے کے باوجود نرم لہجے میں بات کرنے سے منع فرمایا ہے، تاکہ جن لوگوں کے دلوں میں شہوت زنا بدکاری کے خواہش کی بیماری ہے وہ طمع نہ کریں، اور وہ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ یہ ہماری موافق ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان پاک باز عورتوں کو گھروں میں رہنے کا حکم دیا ہے اور انہیں جاہلیت کے بناؤ سنگار سے منع فرمایا ہے، اور جاہلیت کے بناؤ سنگار کا مطلب اظہار زینت و محاسن ہے، یعنی سر، چہرہ، گردن، سینہ، بازو اور پنڈلی وغیرہ ننگی کرنا، یہ سب اظہار زینت ہے، کیونکہ اس میں بہت بڑا فساد اور فتنہ ہے، اور یہ چیز مردوں کے دلوں کو بدکاری کی طرف حرکت دیتی ہے۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امہات المؤمنین کو ان چیزوں سے منع فرمایا ہے، جبکہ وہ انتہائی صالحہ، مومنہ اور پاکیزہ عورتیں تھیں، تو دوسری عورتیں تو بالاولیٰ اس پابندی کے لائق ہیں، اور ان کے فتنے کا زیادہ اندیشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو گمراہ کن فتنوں سے بچائے، آمین۔ اور چہرہ ننگا رکھنا یا باریک پردہ چہرے پر ڈالنا، یا تنگ یا چھوٹے کپڑے پہننا، یا شفاف کپڑے پہننا، یا کھلے سینے والے کپڑے پہننا، خواہ گھر سے باہر یا گھر کے اندر، شوہر کے علاوہ دوسری ذی محرم کے سامنے، یہ سب بے پردگی کی ہے۔ مختلف شکلیں ہیں، اور ذی محرم کے سامنے بھی بے پردگی اور زیب و زینت کا اظہار فتنے سے خالی نہیں۔ اور اسی طرح ہاتھوں اور قدموں کو ڈھانپنے کے لیے دستانے اور جرابیں نہ پہننا، اور اونچی ایڑی والی جوتی پہننا، خوبصورت نقش و نگار والی چادر اوڑھنا یا چھوٹی چادر اوڑھنا، یا چادر کندھوں پر ڈالنا، اور عورتوں کے سامنے یا ذی محرم کے سامنے پینٹ پہننا، یہ سب ناجائز ہے،
اور آج بے پردگی کی یہ تمام شکلیں شادیوں، بازاروں، ہسپتالوں، اسکولوں اور کالجوں میں رائج ہیں، اور عموماً عزیز و اقارب کو ملنے جاتے وقت بھی عورتوں میں یہ سب کچھ پایا جاتا ہے۔ نمبر 27، لباس وغیرہ میں کافرہ عورتوں کی تقلید کرنا۔ اکثر عورتیں ملبوسات، بالوں کی ڈیزائننگ، خوشبو اور میک اپ وغیرہ میں کافر عورتوں کی نقل اتارتی ہیں اور ایسے ہفت روزے اور ماہنامے پڑھتی ہیں اور خریدتے ہیں جن میں بے حیائی پر مشتمل تصویریں ہوتی ہیں، اور اسی طرح کافرہ عورتوں کے ماڈلز اور ملبوسات ہوتے ہیں اور جو عریانی پر اکساتے اور بے پردگی پر ابھارتے ہیں، اور پھر ان ماہناموں اور ہفت روزوں کی پیروی کرنا اکثر عورتوں کو خطرناک انجام سے دوچار کرتا ہے، اور عورتیں کافروں کی تقلید کرتے ہوئے تنگ، باریک اور شفاف کپڑے پہننے لگ جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بہت ساری دنیا میں کپڑے پہننے والی عورتیں آخرت میں ننگی ہوں گی، بحوالہ صحیح بخاری۔ اسی طرح بہت ساری مسلمان عورتیں کافرہ عورتوں کی تقلید میں اپنے بال بناتی اور کاٹتی ہیں، بلکہ کافر مملکت سے درآمد کافرہ عورتوں کے پاس جا کر بال بنواتی ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنمیوں کے دو گروہ ہیں جو میں نے ابھی نہیں دیکھے، ایک وہ قوم جن کے ہاتھوں میں بیلوں کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے اور وہ ان کوڑوں کے ساتھ لوگوں کو ماریں گے، ظلم و زیادتی کریں گے، اور دوسرا گروہ وہ عورتیں جو لباس پہنے ہوئے ہوں گی لیکن ننگی ہیں، اپنی طرف مائل کرنے والی اور خود مائل ہونے والی ہیں، ان کے سر بختی اور اونٹوں کی جھکی کوہانوں کی طرح ہوں گے۔ یہ عورتیں نہ جنت میں داخل ہوں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو کتنی زیادہ مسافت سے پائی جاتی ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ سماحت الشیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بے پردگی کے متعلق زبردست قسم کی وعید ہے جس میں باریک کپڑے پہننا، حق اور پاک دامنی سے اعراض کرنا، لوگوں کو باطل کی طرف مائل کرنا سب شامل ہیں، اور یہ لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنے کے متعلق بھی سخت وعید ہے، اور وعید بھی ایسی کہ جنت سے محرومی۔ اللہ ہمیں ایسے خطرناک انجام سے بچائے۔ خوبصورت بن کر باہر نکلنے اور اعلیٰ قسم کے ملبوسات، ماڈلز اور ہیئر کٹنگ کی حریص عورت یہ بات یاد رکھے کہ وہ کفن پہن کر اس دنیا سے جائے گی، اور اسراف و تبذیر سے حاصل کردہ یہ سارا میک اپ کا سامان اور ملبوسات پیچھے چھوڑ جائے گی جسے خریدنے اور پہننے کی وہ بڑی حریص تھی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔